السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے رمز محبت کی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں 20۔ یہ میں سٹارٹ کروں سے پہلے بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ سن لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں سنا تو پھر مجھ سے یہ مت کہنا ہمیں نہیں پتا تھا۔ یہ لاسٹ وائس اوور کی ایپیسوڈ ہوگی، اور ہو سکتی ہے اگر آج مجھے ریئیکٹ اچھا نہیں ملا تو میں آپ کو ایک بار بتا دوں، بہت سارے لسنرس ہیں جو سنتے ہیں لیکن ریئیکٹ نہیں کرتے، لائک کا مجھے پتہ نہیں، کامنٹ نہیں کرتے، لیکن وہی لوگ جس دن میں وائس اوور نہ دوں اس دن بھر کے کامنٹ کرتے ہیں، آپ نے وائس اوور نہیں دیا، ہمیں کیسے پڑھیں گے، آپ نے وائس اوور کیوں نہیں دیا، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ وہ کیوں کیا، بلا بلا بلا۔ تو یہ لوگ جب میں وائس اوور نہیں کرتی تب بولنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن جب میں وائس اوور کرتی ہوں تعریف کا ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلتا، ان کے ٹائپنگ پر ہاتھ نہیں چلتے ان کے، ٹھیک ہے، کی پیڈ پر، ٹھیک ہے۔ یہی حال میرے لسنرس کا ہے، ریڈرز کا ہے۔ آپ دو کامنٹ نہیں کر سکتے، آپ 2 لفظ نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے یار، آپ لوگ کریں جیسا آپ کو کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت ساری وجوہات ہیں، میں ان میں سے ایک وجوہات میں آنیسٹلی بتاتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں انڈین ہوں، اس لیے بہت سارے پاکستانی صرف ناول پڑھنے آتے ہیں، وہ مجھے لائک اور کامنٹ نہیں کرتے، اور یہ بات مجھے میرے ڈی ایم میں بھی بہت لوگ بول چکے ہیں، ہائے آپ انڈین ہیں، اور میں ان کو جب بولتی ہوں کہ ہاں میں انڈین ہوں، اس کے بعد ان کا کوئی رپلائی نہیں آتا، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے جو بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے، آئی نو۔ تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، اور میں اس کو ایڈمٹ کرتی ہوں، اور رائٹ، جو پیار کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ، جو نہیں کرتے ان کا بھی شکریہ۔ لیکن لسنرز، آپ تو انڈین ہیں نا، کیونکہ آپ کو اردو نہیں آتی، اگر آپ کو اردو نہیں آتی، اب میں آپ کے لیے وائس اوور کرتی ہوں، اپنی انڈین فیملی کے لیے وائس اوور کرتی ہوں نا، لیکن آپ لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے، تو جب میری قدر ہی میرے اپنے لوگ نہیں کر رہے ہیں تو میں دوسروں سے خیر کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے اپنے لوگ میری قدر نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہو جائے گی وائس اوور کی، اگر آج آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا، اور کامنٹ میں آپ لکھیں گے کہ ہاں ہم لسنرس ہیں اور ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے نہیں کیا تو بس کل سے بس بنا وائس اوور کے ایپیسوڈ آئے گی، پھر میں کچھ نہیں کر سکتی، پھر یہ مت کہیے گا کہ ہمارا ناول خراب ہو گیا، ہم کیا کریں، ہم وہ کریں۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ آج سچ میں نے بنا وائس اوور کے پوسٹ کرنی تھی، میرا موڈ بھی بہت خراب ہے آج، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنے خراب موڈ میں آج میں نے ایپیسوڈ لکھی ہے، اور کتنے خراب موڈ میں وائس اوور کر رہی ہوں۔ لٹرلی مجھے بہت کم ہرٹ ہوتا ہے، میں بہت کم میرا موڈ خراب ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے اس لیول پر لے آئے ہیں کہ میرا موڈ خراب ہو۔ بی بی پٹی پٹی آنکھوں سے بخت خان کو دیکھ رہی تھی، جس کے اپنی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زندگی میں آج پہلی بار اس نے اپنی مورے سے اتنی اونچی آواز میں بات کی تھی، آج پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اس کو انہی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ بخت، ان کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ کیا ہوا ہے مورے؟ کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بخت خان نے پوچھا۔ اب لہجہ قدرے نارمل تھا، وہ اس کی وجہ نارمل تھا، اور اس کی وجہ ان کے چہرے پر اترتے زلزلوں کے آثار تھے۔ تم نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ آپ نے جنان پر ہاتھ اٹھایا۔ بخت خان نے دھیمے مگر گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ تم اس عورت کے لیے اپنی مورے سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ تم نے اس عورت کے لیے اپنی مورے کا ہاتھ پکڑا، اس عورت کی وجہ سے آج تم اپنی مورے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو۔ بی بی بے حد دکھی اور بے یقین لہجے میں بولی۔ بیوی ہے وہ میری، اگر اس کے ساتھ برا ہوگا تو میں ہی اسٹینڈ لوں گا۔ آج میں اجازت کسی کو نہیں دیتا کہ کوئی میری بیوی سے اونچی آواز میں بات کرے یا اس پر ہاتھ اٹھائے، کجا کہ اس میں میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ بخت خان نے ان کے سوال کا جواب بڑے تحمل سے دیا۔
اس جواب پر جنان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بخت خان اپنی مورے کے سامنے اس کے لیے آواز اٹھائے گا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی مورے سے بہت محبت کرتا ہے، ان کے لیے جان دے سکتا ہے، وہ اس کے لیے سب کچھ ہے، لیکن جس طرح ان کے سامنے ان کا دفاع کر رہا تھا، جنان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بخت خان ہے۔ زر بی بی حیرت سے بخت خان کے بدلے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ بخت خان نے آہستہ سے ان کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھام لیا، جسے زر بی بی نے ایک جھٹکے سے چھڑا لیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیوی سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، اس پر ہاتھ نہ اٹھائے، تو اپنی بیوی سے کہو کہ اپنی حد میں رہے۔ جانتے ہو یہاں یسریٰ کو کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی؟ انہوں نے غصے سے پھنکارتے جنان کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے اشارے پر بخت خان نے جنان کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر جنان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ ایک دم نفی میں سر ہلانے لگی۔ بخت خان کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ پوچھو اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی تمہاری بہن کو؟ زر بی بی نے طیش کے عالم میں بخت خان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ وہ جو جنان کو دیکھ رہا تھا، ایک دم اپنی مورے کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس بھر کر پھر یسریٰ کو دیکھا۔ نہیں لالا، جنان مجھے کوئی پٹیاں نہیں پڑھا رہی تھی، مورے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جنان کے بولنے سے پہلے یسریٰ نے صفائی پیش کی۔ جھوٹ مت بولو یسریٰ، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تم سے کہہ رہی تھی کہ تم یہ انگیجمنٹ مت کرو۔ یہ چاہتی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہو جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ تمہیں بدنام کرنا چاہتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ بدنام ہے۔ زر بی بی کی بات پر جنان نے اذیت اور دکھ سے انہیں دیکھا۔ مورے، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ بخت خان نے دوبارہ ان کے سامنے آ کر پوچھا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، کچھ تو گل کھلائے ہوں گے نہ اس لڑکی نے، کچھ تو کیا ہوگا جو وہ لڑکا بارات لے کر نہیں آیا، جو اس سے شادی سے انکار کر دیا، کچھ تو کیا ہوگا اس نے۔ تم نے اس سے نکاح سے پہلے پوچھا تھا؟ نہیں نا، تم نے تو اب تک کچھ نہیں پوچھا۔ جا کر گلمرگ میں پتہ تو کرتے کہ آخر وہ لوگ کیوں نہیں آئے تھے۔ پتہ کرو گے تو مجھے امید ہے کہ اس کا سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ضرور اس نے کوئی بد کرداری۔ خبردار مورے، جو آپ نے ایک لفظ آگے کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے کردار پر انگلی اٹھانے کی؟ بخت خان اس وقت شدید غصے اور طیش کے عالم میں اپنی ماں کے سامنے کھڑا ان سے بات کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا اور اس کا نکاح کیسے ہوا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتہ، اگر آپ کو سب پتہ چل چکا ہے مجھے، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں کی جھوٹی باتوں میں تم لوگ آ سکتے ہو لیکن میں نہیں۔ تبھی کہہ رہی ہوں کہ جا کر پتہ کرو جو انہوں نے کہا وہ سچ تھا یا نہیں۔ انہوں نے پتھرائی آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتی جنان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کا سانس ان کی باتوں پر اٹک اٹک کر چل رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے کردار پر کسی نے بات کی تھی، اور وہ بات تلوار کی طرح اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور اگر بولا بھی ہوگا تب بھی میں جنان کے خلاف اس کے کردار کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ بخت خان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جنان کو لگ رہا تھا جیسے اسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا ہو، اس کے سر سے عزت کی چادر چھین لی گئی ہو۔ وہ جس نے اپنی زندگی کے 21 سال بے حد سادگی سے گزارے، جس نے اپنے دل کا ہر جذبہ، اپنی ساری محبتیں، اپنی ساری وفائیں
اس شخص کے لیے سنبھال کر رکھی جو اس کا ہم سفر ہوگا۔ کتنا تکلیف دہ ہے اس کے لیے اپنے کردار کے بارے میں سننا۔ اس نے تو اپنے کردار کو میل تو کیا زمانے کی گرد سے بچا کر رکھا، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ مورے، آپ کا احساس ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یسرا نے تھوڑا آگے بڑھ کر افسوس سے کہا۔ ہاں، مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ اس لڑکی کا کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آج یہ میرے گھر میں نہیں اس گھر میں ہوتی جہاں اس کے ماں باپ ہیں۔ اس کا رشتہ طے کیا جہاں اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ انہوں نے نفرت سے پتھر کی مانند کھڑی جنان کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرے نصیب کی عورت تھی، اسے مجھ تک آنا تھا، اور جب یہ میرے نصیب کی تھی تو پھر یہ کسی اور کا مقدر کیسے بن جاتی، کسی اور کے گھر کی زینت کیسے بن جاتی؟ بخت خان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، میں نہیں مانتی یہ تمہارے نصیب کی عورت ہے، اسے زبردستی تم پر مسلط کیا گیا ہے۔ میں اسے کچھ نہیں مانتی، میرے لیے آج بھی دشمن خاندان کی بیٹی ہے، میں اسے کچھ نہیں مانتی۔ انہوں نے غصے سے گھرا کر کہا، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا مورے، اور نہ ہی آپ کے اس طرح ری ایکٹ کرنے سے سچ بدل جائے گا۔ یہ میری بیوی ہے، اور اس رشتے سے یہ آپ کی بہو ہے۔ نہیں ہے یہ میری بہو۔ میں ایسی عورت کو اپنی بہو نہیں مانوں گی جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں، جس کے کردار کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ ارے یہ کیا کرتی تھی کیا نہیں ہمیں کیا پتا، اور تم نے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی، اور اس کی وجہ اس کا یہ دکھاوے کا معصوم چہرہ اور یہ خوبصورتی ہے نا؟ انہوں نے استہزائیہ انداز سے جنان کی طرف اپنا دایاں ہاتھ کرتے ہوئے کہا، یسرا، جنان کو لے کر اندر جاؤ۔ بخت نے اس کی بات پر غصے کو ضبط کرتے ہوئے یسرا سے کہا، جی نہیں، یسرا یہاں سے نہیں جائے گی، اور جب تک تو بالکل نہیں، جب تک کہ تمہیں سچ نہ بتا دے کہ اس لڑکی نے اسے کون سی پٹیاں پڑھائی ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھتی یسرا اور جنان کے درمیان اپنے ہاتھ کی دیوار حائل کرتے ہوئے کہا، کوئی پٹیاں نہیں پڑھائی، کوئی پٹیاں نہیں پڑھا رہی تھی مورے، بلکہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ اگر میرے دل میں کچھ ہے تو میں آپ دونوں سے شیئر کروں، کیونکہ آپ دونوں میری خوشی چاہتے ہیں۔ میں اس سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی اور وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ اس نے ایک لفظ آپ دونوں کے خلاف نہیں کہا، مجھے کچھ بھی غلط کرنے کا نہیں کہا۔ یسرا نے تنگ آ کر کہا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی مورے کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں اس طرح کر رہی ہیں، کیوں اس معصوم سے خدا واسطے کا بیر لے رہی ہیں؟ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ بخت خان نے یسرا سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر یسرا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ شام میں ڈیوٹی سے آنے کے بعد بات کریں گے، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہوگا مجھ سے کہنا، میں سنوں گا تمہاری ہر بات۔ بخت خان نے سنجیدگی سے کہا تو یسرا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور آپ مورے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز آئندہ آپ جنان سے نہ تو اس لہجے میں بات کریں گی، نہ اس کے کردار پر انگلی اٹھائیں گی، نہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کریں گی۔ اگر میں آپ کے اور یسرا کے لیے زمانے سے لڑ سکتا ہوں تو میں اپنی بیوی کے لیے بھی لڑ سکتا ہوں۔ آپ میری ماں ہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا را مجھے برا بیٹا مت بننے دینا۔ میں آپ کا بخت ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں،
خدارا ان حرکتوں سے میرے دل میں اپنی محبت کو کم مت کرنا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے گمبھیر لہجے میں انہیں سمجھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، لیکن یہ خاموشی طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی تھی۔ وہ آگے کچھ کہتا کہ اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے اپنا فون نکال کر اسکرین کو دیکھا۔ اسکرین پر سینئر آفیسر کا نام جگمگا رہا تھا۔ یس سر، اس نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ سامنے سے کچھ کہا گیا، جس کے جواب میں اس نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا۔ یسرا، میں جا رہا ہوں، تم اس کے ساتھ ہی رہنا، اکیلے نہیں چھوڑنا اسے، بخت خان نے یسرا کے پاس آ کر کہا اور پلٹ کر جنان کو دیکھا جو بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ بخت خان کا دل اس وقت اسے اکیلے چھوڑنے کا نہیں کر رہا تھا۔ اگر یہ کال نہ آئی ہوتی تو وہ تھوڑی دیر سے جاتا، لیکن اس کال کے بعد اسے جانا ضروری تھا۔ میں اسے شام میں آ کے خود سنبھال لوں گا، اس نے دل میں کہا اور یسرا کو اشارے سے اسے لے جانے کا کہا، اور یسرا اس کے اشارے پر اس بات میں سر ہلاتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف چل دی۔ جنان ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ مورے ان کے جانے کے بعد بخت خان نے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، جنہیں زربیبے نے خود کو چھونے سے پہلے ہی جھٹک دیا۔ میرے ساتھ دکھاوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بخت خان، آج تک صرف سنا تھا کہ ایک عورت ایک مرد کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا، اور آج دیکھ بھی لیا۔ وہ غصے سے پھنکارتی وہاں سے چلی گئی اور بخت خان لب بھیجے جاتا دیکھتا رہا۔ یسرا جنان کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں لا کر اس نے جنان کو بیڈ پر بیٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ جنان ابھی بھی کسی پتھر کی مانند بیٹھی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر جان نہیں، اس کے اندر کوئی احساس، کوئی جذبات نہیں۔ بھابھی، بہت دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد یسرا نے آہستہ سے اسے پکارا، لیکن جنان نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جنان، پھر اپنا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا کر جنان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ جنان نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یسرا نے ایک دم اپنی نظریں جھکا لیں۔ جنان کی آنکھوں میں اتنا درد، اتنی تکلیف، اتنی اذیت اتری ہوئی تھی کہ یسرا کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا محال لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، یسرا نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ جنان کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، یسرا نے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ جنان اب بھی خاموش رہی۔ آپ آرام کر لیں، میں آپ کے لیے قہوہ بنا کر لاتی ہوں۔ یسرا نے اسے خود سے الگ کر کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم کو اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اس کے اٹھنے پر جنان نے آہستہ سے کہا۔ کیوں، یہاں کوئی پرابلم ہے؟ یسرا نے پیار سے پوچھا۔ ہم کو بس اپنے کمرے میں جانا ہے، جنان نے پھر کہا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، یسرا نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا اور کمرے سے نکل کر جنان کے کمرے میں آ گئی۔ اب آپ اپنے بیڈ پر آرام کریں، میں آپ کے لیے قہوہ بنا کر لاتی ہوں۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر یسرا نے کہا۔ نہیں، ہم کو کچھ نہیں پینا، جنان نے سلک بیڈ شیٹ کو اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ یسرا خاموش ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ جنان ابھی بھی
بیڈ پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ بھابھی آپ آرام کر لیں پلیز، یسرا نے اسے مسلسل بیٹھے دیکھ کر کہا۔ یسرا ہم کو اکیلا چھوڑ دو پلیز، جنان نے ایک ٹک قالین پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ لالا ہم سے کہہ کر گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہے، آپ کا دھیان رکھیں۔ یسرا نے کہا، ہم اپنا دھیان خود رکھ لے گا، اور اگر ہمیں کسی چیز کا ضرورت ہوگا تو ہم تم کو بتا دے گا، اور فی الحال ہم کو اکیلا پن چاہیے۔ جنان نے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا تو یسرا بنا کچھ کہے کھڑی ہو گئی۔ اپنا دھیان رکھیے گا کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی جنان بیڈ پر لیٹ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ صبح سے یوں ہی اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی روئی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے روتے ہوئے کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، وہ تو صرف اپنی بدقسمتی پر رو رہی تھی۔ ہمیشہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ ہمیشہ ہر کوئی اس کا دل ہی کیوں دکھاتا تھا؟ کیا وہ انسان نہیں تھی جو ہوا؟ اس میں اس کا کیا قصور تھا جو اسے سزا دی جا رہی تھی؟ وہ سب کچھ سہ جاتی، سب کچھ برداشت کر رہی تھی، لیکن آج بات اس کے کردار پر آئی تھی، اس کردار پر جو پانی کی طرح شفاف تھا۔ اس معصوم نے اپنی عزت کے آنچل کو کانٹوں دار پگڈنڈیوں سے بھی دور رکھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی پھونک پھونک کر ایک ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے اپنی عزت کی حفاظت بالکل ایسے کی جیسے کوئی ہیرے کی کرتا ہے، اور آج اپنی اسی عزت کی یوں دھجیاں بکھرتے دیکھ کر اس کا دل آٹھ آٹھ آنسو رو رہا تھا۔ وہ صبح سے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یسرا اسے سمجھا کر تھک چکی تھی، اسے چپ کرانے کی کتنی ہی بار ناکام کوشش کر چکی تھی، لیکن نہ تو جنان کچھ سمجھ رہی تھی نہ ہی چپ ہو رہی تھی۔ وہ تو بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ بار بار یسرا کو بھیج دیتی، وہ بیچاری چلی جاتی اور پھر کچھ دیر بعد آ کر پھر اسے سمجھاتی، لیکن اس اپنے سمجھانے کا کوئی اثر جنان پر نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ صبح سے بھوکی پیاسی اب رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ یسرا اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مسلسل رونے سے اور پیاس کی وجہ سے اس کے گلابی ہونٹوں پر پپڑی چھا گئی تھی۔ وہ اتنا روئی تھی کہ اب آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ اب تو اسے اپنا سر اتنا بھاری لگ رہا تھا جیسے سر پر کوئی پتھر رکھا ہو۔ بھوک کی وجہ سے چکر بھی آ رہے تھے، لیکن اس کا ضمیر تڑپ جا رہا تھا۔ اسے اس گھر کا نہ پانی پینا تھا نہ کھانا کھانا تھا جہاں اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہو۔ ہم ابھی تک زندہ کیوں ہیں؟ ہمیں تو مر جانا چاہیے تھا۔ اپنے کردار پر بات سن کر ہماری روح کو ہمارے جسم کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر خود سے کہتے ہوئے زار و قطار رونے لگی۔ اس نے بخت خان سے نکاح کرتے ہوئے ہر چیز سوچی تھی، ہر ظلم کی توقع کی تھی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے شفاف کردار پر بھی کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ بس یہ بات اسے تڑپائے دے رہی تھی۔ ہم یہاں نہیں رہے گا، ہم یہاں سے چلا جائے گا، بہت بہت دور،
جنان اچانک سے اپنے دل میں عہد کرتی بیٹھ سے اٹھی اور صوفے پر پڑا اپنا بڑا سا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتی بنا کچھ سوچے سمجھے کمرے سے نکل کر حویلی سے نکل گئی۔ حویلی سے باہر نکلتے ہوئے چوکیدار نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ رات کے اس پہر وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ مالکوں سے سوال پوچھنے کا ملازم کو کوئی اختیار نہیں، وہ خاموش ہو گیا۔ حالانکہ چوکیدار کو جنان کی حالت مشکوک لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دوپٹے میں چھپا ہونے کے باوجود اس کی محترم آنکھیں چوکیدار کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکیں۔ جنان حویلی سے باہر نکل کر مفلوج ذہن اور پتھریلی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ دور دور تک سناٹوں کا راج تھا۔ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ چنار کے اونچے اونچے درخت ماحول میں عجیب سا خوف پیدا کر رہے تھے۔ جنان کو اس ماحول سے خوف آیا۔ ایک دل کیا کہ اندر چلی جائے، لیکن پھر غصے سے اپنی سوچ کو جھٹکا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بنا سوچے سمجھے بائیں طرف چل دی۔ گہری سبز آنکھوں میں آنسو کا ریلا بار بار آ رہا تھا، جسے وہ بے دردی سے رگڑتی بس چلتی جا رہی تھی۔ قدموں میں لرزش تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ نہ رہے گی، کہ وہ نہ رکے گی، نہ پلٹ کر اس گھر میں واپس جائے گی۔ وہ جسے اندھیرے سے خوف آتا تھا، وہ جسے خاموشی سے ہیبت ہوتی تھی، آج وہ ہر خوف کو بالائے طاق رکھ کر اپنے دل میں اٹھتے طوفان کے زیر اثر بس چلتی جا رہی تھی، اور کہاں جا رہی تھی یہ اسے خود نہیں پتا تھا۔ وہ چلتے چلتے بہت دور نکل گئی۔ سڑکیں بالکل سنسان تھیں، دور دور تک کوئی نہیں تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ پہلے تو اپنے غصے میں اسے احساس نہیں ہوا، لیکن اب بہت دور نکلنے کے بعد جب تھوڑا سانس لینے کے لیے ایک پیڑ کا سہارا لے کر وہ رکی اور گہرے گہرے سانس بھرتے ادھر ادھر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ آباری سے بہت دور آ گئی ہے۔ اس سناٹے میں پیڑوں کے پتوں کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی خوفناک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے پہلے سامنے دیکھا، پھر پلٹ کر اور پھر چاروں طرف۔ وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ ایک دم ہی اسے گیدڑوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی، دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ پھر اچانک سے پتوں کی سرسراہٹ کی آواز تیز آئی تو اسے لگا کوئی جنگلی جانور آس پاس ہے۔ وہ گھبرا کر اس بڑے سے چنار کے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا اس کی آواز سن کر وہ جانور اس کے پاس نہ آ جائے۔ وہ یوں ہی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے پیڑ کا سہارا لے کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اس خوفناک اندھیرے سے بے حد ڈر لگ رہا تھا، اوپر سے ان پتوں کی سرسراہٹ کی تیز ہوتی آوازیں اس کی سانسیں اٹکا رہی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ رات کے قریب 10:30 بج رہے تھے جب بخت خان حویلی میں داخل ہوا۔ اسے کیس کے سلسلے میں سری نگر سے باہر جانا پڑا تھا، اسی لیے اسے آتے ہوئے لیٹ ہو گیا۔ وہ تھکا ماندہ حویلی کے اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے صوفے کی طرف دیکھا، جنان وہاں نہیں تھی۔ پھر اس نے بیڈ پر دیکھا، جنان وہاں بھی نہیں تھی۔
جنان، بخت خان نے اسے پکارا۔ اسے لگا شاید جنان واش روم میں ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر تک جب وہ نہیں آئی تو بخت خان صوفے سے اٹھا اور واش روم کے پاس آ کر واش روم کا دروازہ نوک کیا۔ جنان، بخت خان نے اسے پھر پکارا اور کوئی جواب نہ پا کر اس نے واش روم کا دروازہ کھولا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر ڈریسنگ روم میں دیکھا، جنان وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ایک دم اپنے کمرے سے نکل کر یسریٰ کے کمرے کے پاس آیا۔ کیا ہوا لالا؟ اس کے دروازہ کھٹکھٹانے پر یسریٰ نے ایک بار میں ہی دروازہ کھول دیا۔ جنان کہاں پر ہے؟ بخت خان نے پوچھا۔ بھابھی اپنے کمرے میں ہوں گی، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ بخت خان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتا کمرے میں آ کر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں بھابھی، میرے ساتھ نہیں ہے، یسریٰ نے کہا۔ یسریٰ، میں نے تمہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، میں نے کہا تھا تم اس کے ساتھ رہنا۔ بخت خان نے پلٹ کر یسریٰ سے کہا۔ لالا، میں انہیں اپنے ہی کمرے میں لے کر آئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی چلی گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ انہیں کچھ دیر اکیلے رہنا ہے۔ اس کے باوجود میں وقتاً فوقتاً ان کے کمرے میں جاتی رہی، لیکن میں جب بھی ان کے کمرے میں گئی ہر بار انہیں روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، چپ کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ ان کی حالت بہت بری ہو رہی ہے، بہت بری ہو رہی تھی۔ دادا اور دادی بھی ان کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ تو میں نے ان کے سر درد کا بہانہ بنا دیا تھا۔ یسریٰ نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ یسریٰ، اب وہ کہاں ہے؟ بخت خان نے اس کی ساری بات سن کر پوچھا۔ لالا، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے یہیں کہیں ہوں، چلیں انہیں دیکھتے ہیں، یسریٰ نے کہا تو بخت اس کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائی بہنوں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا۔ بخت خان نے دادا کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی سے ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر بھی چیک کیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے یہ؟ بخت خان نے اپنے سر کو تھامتے ہوئے سوچا۔ جنان ملی؟ یسریٰ نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کہیں نہیں ملی مجھے جنان، پورا گھر ڈھونڈ چکا ہوں میں، پورا گھر ڈھونڈ چکا ہوں۔ میں نے تم سے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا یسریٰ، تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ یسریٰ کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بخت خان نے بے بسی سے، بے چینی سے پوچھا۔ میں تو ان کا خیال رکھ رہی تھی لالا، یسریٰ نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے منع کیا تھا جنان کو اکیلا مت چھوڑنا۔ بخت خان نے اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے سوچا، پھر تیزی سے وہاں سے نکلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے پھلانگنے کے انداز میں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس وقت سب اپنے اپنے کمرے میں تھے، کسی کو خبر نہیں تھی کہ گھر میں کیا ہو چکا ہے۔ بخت خان یوں ہی تیز قدموں سے چلتا ہوا گیٹ تک آیا۔ یسریٰ اس کے پیچھے تھی۔ کیا جنان بیگم حویلی سے باہر نکلی تھی؟ بخت خان نے چوکیدار سے پوچھا۔ لہجے میں عجلت اور بے چینی تھی۔ ہاں صاحب، میڈم قریب 1.5 گھنٹے پہلے حویلی سے باہر نکلی تھی، چوکیدار نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اگر تم نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ بخت خان پوری قوت سے دہاڑ کر بولا۔ اس کی دہاڑ پر اس سناٹے میں جیسے ہر چیز لرز گئی تھی۔ صاحب، ہم ملازم ہیں،
ہمیں اتنے اختیار کہاں کہ ہم مالکوں سے کچھ پوچھ سکیں؟ چوکیدار نے ڈرتے ڈرتے کہا تو بخت خان نے دوبارہ اپنے سیاہ بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ آہ! پھر چہرہ آسمان کی طرف کر کے پوری قوت سے دہاڑا۔ چوکیدار اس کی دہاڑ پر گھبرا گیا۔ یسریٰ بھی اس کی طرف اس طرح دہاڑنے پر اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ لالا آپ جا کر دیکھیں، وہ یہیں گئی ہوں گی، یسریٰ نے اس کے پاس آ کر کہا تو بخت خان نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جائیں لالا، بھابھی کو ڈھونڈیں، انہیں واپس لے کر آئیں۔ یسریٰ نے اس کی بازو پر ہاتھ رکھ کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا کر روتے ہوئے کہا۔ بخت خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس سے الگ ہو کر جلدی سے پورچ کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بخت خان برق رفتاری سے اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے حویلی کے گیٹ پر لے آیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اسٹیئرنگ پر بہت مضبوط تھی۔ مضبوط ہاتھوں کی نیلی رگیں پھولتی ہوئی اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ بخت خان نے حویلی سے گاڑی نکالتے ہوئے اپنی نظر یہاں وہاں دوڑائی اور اللہ کا نام لے کر گاڑی دائیں طرف موڑ لی۔ وہ سنسان سڑکوں پر دیوانوں کی طرح گاڑی چلاتا باز سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ جنان مل جائے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی۔ برف باری تیز ہونے لگی تھی۔ تارکول کی سڑک پوری طرح برف سے ڈھک چکی تھی۔ ماحول میں اتنا سناٹا تھا کہ گاڑی کے ٹائروں کے نیچے آتے چنار کے پتوں کی سڑسڑاہٹ کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے گاڑی چلاتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ بہت جگہ اس نے رک کر گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر جنان کو ڈھونڈا تھا۔ جنان کہاں ہوں؟ پھر ایک جگہ رک کر اس نے گاڑی سے نکل کر جنان کو آواز دی۔ اس کی آواز سناٹے میں دور دور تک گونج گئی۔ یا اللہ یہ کہاں چلی گئی؟ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوچا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرنے والا تھا لیکن پھر کچھ ریورس ہو کے یہ ویوز لکھا گیا بٹ یہ ریورس ہے، میں صحیح کر لوں گی لیکن بعد میں۔ گاڑی ریورس کرنے والا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ کچھ ہی دور اور آگے چلا تھا جب اس کی نظر ایک ہیولے پر پڑی۔ ہیولے کو دیکھتے ہی اس کے پیر بریک پر پڑے۔ اس نے گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں اس ہیولے کو بڑی غور سے دیکھا۔ جنان! بخت خان کے لب ہلے۔ اس نے گاڑی بند کی اور گاڑی سے نکل کر دبے قدموں سے اس سمت چل دیا۔ وہ اس سے کچھ دوری پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بخت خان کی نظر اس کی چادر پر پڑی۔ جنان! اس کی چادر کو دیکھتے ہوئے بخت خان نے سکون کا گہرا سانس لیا لیکن پھر اگلے ہی لمحے غصے اور غیظ و غضب نے بخت خان کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا۔ بخت خان اس کی چادر کے کونے کو خونخوار نظروں سے گھورتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ پیڑ کے پیچھے اس طرح بیٹھی تھی جیسے کسی سے چھپ رہی ہو۔ بخت خان ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی پیڑ سے لگی بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد اپنی دونوں باہیں پھیلائے سسک رہی تھی۔ بخت خان اب اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔
کسی کی آہٹ پر جنان کی سانس جہاں تھی وہیں اٹکی، نازک وجود پتے کی طرح لرزنے لگا۔ بخت خان خوخار نظروں سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے ہوئے جھکا اور ایک جھٹکے میں اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لے کر اسے کھڑا کر دیا۔ اس افتاد پر جنان بری طرح چیخ پڑی۔ اس کی چیخ اس خاموش فضا میں دور تک گونجی تھی۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ نکلے تمہاری، اگر آواز نکلی نا تو زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ بخت خان دہاڑ کر بولتا اس کے بازو پر اپنی مضبوط انگلیاں گاڑ گیا۔ جنان اس اچانک افتاد پر اپنی سانسیں روکے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی اور اپنے سامنے بخت خان کو دیکھتے ہوئے وہ پہلے تو چونکی، پھر حیران ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اپنی سبز آنکھوں میں غصہ اور نفرت لیے اس کی مضبوط گرفت کو اپنے بازو سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ بخت خان نے اس کی کوشش کا اثر لیے بغیر شدید غصے سے اس کی نازک کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر سے قدم نکالنے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر گھراتے ہوئے بولا۔ اس وقت بخت خان کی گھراہٹ شیروں سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس کی گھراہٹ پر جنان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار ہو گیا۔ وہ اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی سی روشنی میں بھی بخت خان کی آنکھوں میں جلتی جوالا مکھی کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ بتاؤ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر سے باہر قدم نکالنے کی؟ اپنے ایک ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا جبڑا دبوچتے ہوئے بخت خان اب کی بار بری طرح دہاڑا تھا۔ غصے سے سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ دل کر رہا تھا اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو ابھی کے ابھی جان سے مار دے، جس نے اپنے قدم گھر سے نکال کر اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی۔ خان چھوڑو ہم کو۔ اپنے جبڑے کو بخت خان کی آہنی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے جنان بولی۔ بخت خان نے اس کے جبڑے کو چھوڑ کر دوبارہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا، ایسے جیسے جنان اس کی قید سے ایک انچ بھی نہ ہل سکتی تھی۔ ہم نے کہا خان چھوڑو ہم کو۔ بخت خان کے اظہار میں ہذیانی انداز میں وہ گھبرائی تھی۔ جنان کے گھبرانے پر بخت خان نے اس کے بے حد حسین چہرے پر ایک نظر ڈالی اور اگلے ہی پل وہ اس کے چاروں طبق روشن کرتا جھک کر اسے اپنے کندھوں پر ڈال کر اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ خان چھوڑو ہم کو، تمہیں خدا کا واسطہ چھوڑو ہم کو۔ وہ اس کی پشت پر گری، اپنی نازک مٹھیاں اس کی پشت پر مٹھیوں سے اس کی پشت پر مکے برسا رہی تھی، جس کا بخت خان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ خان چھوڑ دو ہم کو، وہ بے بس پنچھی کی طرح اس کی قید میں پھڑپھڑاتی مزاحمت کر رہی تھی، لیکن بخت خان نے اس کے تمام تر مزاحمت نظر انداز کرتے اس کے نازک وجود کو پوری طرح اپنے حصار میں لیے گاڑی تک آتے ہوئے اپنی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے
दोबारा अपनी गोद में मुंतकिल करते ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। खान, छोड़ दो हमको, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दीवानों की तरह अपने हाथ पांव चलाती हुई गुस्से से बोल रही थी। बख्त खान बड़ी मुश्किल से इसे अपनी बाहों में समेटे ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कहाँ लेकर जा रहा है तुम हमको? इसे गाड़ी स्टार्ट करते देखकर जनान ने चीखते हुए कहा। जवाब में बख्त खान ने इसे जिन नज़रों से घूरा, लम्हे भर के लिए जनान का दिल थम गया, लेकिन अगले ही पल इस पर फिर गुस्सा गालिब आया। खान, छोड़ दो हमें। अब जनान अपने नाजुक मुठिया जोर जोर से इसके सीने पर मारती अजियत से चीख रही थी। बख्त खान के सीने पर इसकी नाजुक मुठिया का जरा भी असर नहीं हो रहा था, जबकि इस मासूम के नाजुक हाथ इसके फौलादी सीने पर मुसलसल मारने की वजह से दुखने लगे थे। बख्त खान गुस्से की हालत में इसको देखता अपनी गाड़ी स्टार्ट करते अपना एक हाथ इसकी खमदार कमर में डालकर दबोचने के अंदाज में पकड़ते इसे अपने सीने में भींच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत से खेलने की? इसे अपने सीने से लगाकर बख्त खान ने झुककर इसके कान में गुर्राते हुए पूछा। इसकी गुर्राहट पर जनान का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा। क्यों निकली थी तुम हवेली से बाहर? वो दोबारा गुर्राया। जनान ने सब आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा। जनान के पपोटे बुरी तरह सूजे हुए थे। इसकी सूजी मुतर्रम आंखों को देखकर कुछ लम्हे के लिए बख्त खान की ज़बान तालू से लगी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे इसकी हरकत का सोचते वो अब की बार दहाड़ता हुआ बोला। बताओ मुझे, क्यों निकली तुम घर से बाहर? तुम्हें अपनी और मेरी इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं है? इसके दहाड़ने पर जनान का वजूद कँप-कँपाने लगा, लेकिन वो खुद में हिम्मत पैदा करके चिल्लाते हुए बोली। क्योंकि हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ, हमको नहीं रहना तुम्हारी हवेली में, छोड़ दो हमको। इसकी चीख की आवाज़ कान में बुरी तरह गूंजी। आवाज़ नीचे करो अपनी, वरना हलक से ज़बान खींच लूँगा और इसी से गला घोट कर मारकर फेंक कर चला जाऊँगा इन्हीं जंगलों में। घर से बाहर कदम निकालने की सज़ा मिल जाएगी। बख्त खान ने इसकी गुद्दी से इसकी गर्दन को पकड़कर घुर्राते हुए एक्सीलेटर पर पाँव रखकर गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते हुए कहा। जनान इसकी धमकी पर दम साधे से देखने लगी, लेकिन अगले ही पल इसका गुस्सा फिर ऊद कर आया। हम खामोश क्यों रहें? हम बोलेगा, क्योंकि हमें बोलने का पूरा हक है। हमको तुम्हारे घर में नहीं रहना, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमको वहाँ नहीं रहना जहाँ हमारा इज्जत का धज्जियाँ उड़ाया जाए, जहाँ हमारे लिए, हमारे किरदार के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है खान, लेकिन अपना किरदार कशी नहीं। जनान रोते हुए बेबसी से बोली। पूरा चेहरा आंसुओं से तर था और वो इतना रो चुकी थी कि इसकी पूरी चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। बख्त खान ने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाए और गहरा सांस भरकर सीट की पुश्त से सर टिका दिया। फिर हल्की सी नज़र झुकाकर इसने जनान के चेहरे को देखा।
सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर आंसुओं के निशान पूरे आबोताब से चमक रहे थे। पपोटे बेतहाशा सूजे सूजे हुए थे। सुर्ख मुतर्रम आँखें, आंसुओं से चिपकी हुई पलकें, बख्त खान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया हो। क्या किया है तुमने? अपना हाल, अपना दायां हाथ इसके गाल पर रखकर अपने अंगूठे से इसके सूजे पर पोटे छूते हुए बख्त खान ने अफसोस से कहा। इस वक्त वो भूल चुका था कि इसे जनान पर बेहद गुस्सा है। इस वक्त वो भूल चुका था कि इसे घर से निकलने की सज़ा देनी है, इसे अपनी इज्जत से खेलने का सबक सिखाना है। क्योंकि क्यों किया अपना ये हाल? मैं आ रहा था ना, मुझसे बात करती, जो तुम्हारे दिल में था मुझसे कहती। बख्त खान ने इसे बाजू से थाम कर इसे सीधा बिठाते हुए गुस्से से कहा, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा साथ, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। जनान अपने आंसू बेदर्दी से रगड़ कर साफ करती गुर्राई थी। वो गुर्राते हुए इसके हिसार से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बख्त खान का हिसार बहुत मजबूत था। वो चाहकर भी इसे आज़ाद नहीं कर पा रही थी। कितना बुरा हाल कर लिया है तुमने अपना, तुम्हें एहसास है इस बात का? बख्त खान इसकी मज़ामतों को नज़रअंदाज करता इसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में लेकर फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार कर रहा था। हमको अपना झूठा फिक्र मत दिखाओ खान, हम सबको जानता है ये सब दिखावा है, हमको पागल बनाया जा रहा है, लेकिन हम पागल नहीं बनेगा। जनान ने इसके हाथ को झटकते हुए कहा, अच्छा मेरी फिक्र झूठी है, सब दिखावा है, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। तुम इतनी भोली हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा और तुम होने दोगी? बख्त खान ने इसकी आंखों में आंखें गाड़ कर तंजिया मुस्कुराहट होठों पर सजाकर कहा, बजाय हमसे तंजिया गुफ्तगू करने के तुम अपना माँ से बास-पुर्स करो कि इन्होंने क्यों हम पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया, क्यों अखलाक से गिरी हुई हरकत की। जनान चीखते हुए बोली, चीखो 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 मत। बख्त खान ने कहा, हम चीखेगा और बहुत चीखेगा, इतना चीखेगा कि आसमान में शगाफ पड़ जाएगा, सूरज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कोई भी समाज, कोई भी तहजीब, कोई भी मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि तुम किसी का किरदार पामाल करो, लेकिन तुम्हारा माँ ने किया है। इसने बुरी तरह रोते हुए कहा, मैंने अपनी माँ को हाथों हाथ जवाब दिया था ना, तुम्हारे लिए इनके सामने खड़ा हो गया था ना, कह दिया था ना कि खबरदार अगर मेरी बीवी के किरदार के बारे में बात की तो। अब तुम क्या चाहती हो, अपनी मोरे पर हाथ उठाऊं? बख्त खान ने शदीद गुस्से के आलम में कहा। जवाब में इसे सिर्फ जनान की हिचकियां सुनाई दी। बख्त खान ने इसकी तरफ देखा, इसकी हालत बद से बदतर थी। बोलो क्या चाहती हो? हम कुछ नहीं चाहता, हमको बस छोड़ दो, हमको तुम्हारा साथ नहीं रहना। वो बेहद गुस्से से बोली। गुस्से से इसका पूरा चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। खड़ी सुतवा नाक में पहना सफ़ेद मोती स्ट्रीट लाइट में जगमगाते इसके गुस्सैल रूप पर बड़ा जच रहा था। इसका ये नाराज़ और गुस्सैल रूप बख्त खान को
बेहद दिलकश लगा। बख्त खान ने झुककर नरमी से उसके गाल पर अपने लब रखे। जनान बिदक कर पीछे हुई। क्यों चाहती हो मेरी पठानी के अभी तुम्हारे चारों तबक रोशन कर दूं? बख्त खान ने दोबारा इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करके झुक कर इसकी नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए बोला, फिर बेहद नरमी से इसकी नाक की टिप पर अपने लब रखते हुए कहा। जनान ने एकदम अपना रुख दाएं तरफ करके इसको नागवारी से देखा। नाराज मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बख्त खान ने इसे समझाया, तुम हो इसीलिए हम परेशान हैं। जनान ने गुस्से से कहा। इसके जवाब पर बख्त खान ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया। वो जिसके सामने बड़े बड़े मुजरिम पस्त हो जाते थे, वो जिसके सामने किसी की बोलने की क्या नजर उठाने तक की हिम्मत नहीं होती थी, इसकी ये नमूनी बीवी सिर्फ नजरें नहीं बल्कि अपनी ज़बान के जौहर भी दिखाती है। तुम्हारे सारे कसबल निकालता हूँ, तुम्हें तुम्हारी इस कारनामे की सजा देता हूँ। चलो ज़रा तुम मेरे साथ। कहते हुए बख्त खान ने गाड़ी रिवर्स की और दूसरे रास्ते पर डाल दी। कहाँ जा रहा है तुम हमको लेकर? जनान ने इसकी बात सुन ली थी। कहा तो है तुम्हारे कसबल निकालने और तुम्हारे कारनामे की सजा देने। कैंची की तरह जबान चलने लगी है तुम्हारी, अब इसे अपने हिसाब से बंद करूँगा। कहते हुए बख्त खान ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब वो अपनी हवेली जाने की बजाय अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहा था और इसके इरादे को भांपते जनान का खून खुश्क हुआ था, गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई थी। जारी है। कैसी लगी आज की किस्त कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किस्त में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।